محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے بچے حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو حفظ لائن میں پڑھا رہے ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ مفتی شہریار صاحب کا بیان آ گیا ہے۔ مفتی شہریار صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ اگر آپ کے بچے حفظ کر رہے ہیں تو صرف حفظ کرنے کے بعد بھی وہ بچہ جاہل ہی رہے گا۔ جی ہاں، میں نہیں کہتا ہوں، مفتی صاحب کا بیان آپ سنیے۔ انہوں نے تقریر میں کہا ہے کہ اگر کوئی بچہ صرف اونلی حفظ کرتا ہے تو حفظ کرنے کے بعد بھی وہ جاہل ہی رہتا ہے۔ انہوں نے دلیل کیا پیش کی ہے؟ دلیل پیش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بھی بچہ کو حافظ قرآن نہیں بنایا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی اس تقریر سے تاثر کیا ملتا ہے؟ آپ اس تقریر سے قوم کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے حفظ لائن میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اب بتائیے، آپ اس تقریر سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایک مہینے میں حافظ قرآن بن گئے کہ ہمارے بچے بن سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی تقریر سے جو تاثر ملا وہ یہ ملا کہ جن لوگوں کے بچے صرف حفظ کر رہے ہیں، اونلی حفظ کر رہے ہیں، ان کے بچے جاہل ہیں۔ ہاں، کب وہ کامیاب ہوں گے؟ مفتی بننے کے بعد، علامہ بننے کے بعد، محدث بننے کے بعد اگر وہ حفظ کریں گے تو وہ صحیح ہوں گے ان کے بقول، مفتی شہریار صاحب کے بقول۔ پہلے آپ ان کے بیان کو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں میں پھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بچہ کو حافظ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا، حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا، ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا۔ وہ تو ارٹ بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ ایک مہینے میں حافظ بنے، مگر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا، چونکہ صرف کورا حافظ بننا کمال نہیں ہے، علم دین سیکھنا، عالم دین بننا، فقیہ بننا یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اسی لیے تو داڑھی ہے نماز نہیں ہے، ٹوپی ہے نماز نہیں ہے، داڑھی مونڈا لے، داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام نماز پنجگانا چھوڑنا ہے۔ جبہ پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سر پہ ٹوپی پگڑی پہننا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پگڑی پہننا سنت ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب کے قریب ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی مونڈ لیتا ہے تو اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑنا ہے۔ جی، داڑھی ہے نماز نہیں ہے، جلسہ دستار بندی ہے نماز نہیں ہے۔ کیا ہے یہ تماشا؟ یہ تماشا اسی لیے ہے چونکہ ہم نے آپ کی عقیدت کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ حلوہ کھانا ہے شب برات میں، ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ 11ویں شریف میں غوث پاک کا بکرا ذبح کرنا ہے، بہت برکت ہو جائے گی۔ ہم نے یہی بتایا کہ توشہ قادریہ کروانا ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، دولت آپ کی بڑھ جائے گی، دولت بڑھ جائے گی آپ کی۔ ہم نے یہی بتایا آپ کو۔ حضور نے کہا ہے الدنیا جیفۃ والطلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ اللہ سمد۔ اور ہم نے کیا بتایا کہ ہر ہفتے کی جمعرات کو توشہ قادریہ کیا کرو، دولت برس جائے گی۔ تو اب نماز ہے نہیں، اب وہ توشہ قادریہ ہو رہا ہے، کیونکہ سب کو دولت چاہیے، مال چاہیے۔ بغداد جاؤ گے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جو چلا جائے مالا مال ہو جائے گا۔ اس لیے بمبئی کا سارا سیٹ وہ بغداد جا رہا ہے، کیونکہ اس کو مال بڑھانا ہے، اس کو مال بنانا ہے، اس کو مارکیٹنگ کمپلیکس خرید کرنا ہے، اس کو فارچونر گاڑی خریدنی ہے۔ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ اجمیر کا بابا فارچونر دیتا ہے، اسی لیے وہ 20,000 خرچہ کر کے اجمیر چلا گیا۔ وہاں نہیں گیا کہ بابا 97 ایئرز آپ کی تھی اور آپ 4 سال کی عمر سے نماز پڑھتے تھے، 30 سال اپنے مرشد کا بستر ڈھویا سفر میں، حضر میں، اور پھر ہندوستان میں آ کے 97 سال کا جو آخری دن دنیا میں تھا اس دن بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ بابا میرے لیے بھی دعا کر دیں تاکہ میرا سخت سینہ نرم ہو جائے، میں بھی توبہ کر کے پکا نمازی سچا غلام
मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है, और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी हो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। सुभान अल्लाह। वो ये है फैजान गरीब नवाज, हमने आपको बताया है। अच्छा, ये कोई आम मुफ्ती साहब नहीं है, आप ये मत समझिए कि ये कोई छोटे मोटे आलिम दीन है, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं और इनके साथ पूरा हिंदुस्तान है, इसलिए इनके खिलाफ कोई बोलने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। अभी आपने देखा कि अहमदुल फत्ताह भाई ने इनके खिलाफ कुछ कहा था तो पूरे हिंदुस्तान के उलमा उनके पीछे पड़ गए, कोई उन्हें फासिक कह रहे हैं, कोई उन्हें मौलिन कह रहे हैं, कोई उन्हें झूठा कह रहे हैं, कोई उन्हें जाहिल कह रहे हैं, तरह तरह की बातें होने लगी। इसलिए मैं इनके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनकी तकरीर से जो तासुर मिलता है मैंने वो तासुर आपके सामने पहुँचाने की कोशिश की। हालांकि इन्होंने अपने बयान में ना जाने कितने खिलाफ बोले, कभी इमामों के खिलाफ बोलते हैं, हालांकि उससे उन्होंने रुजू कर लिया है, कभी इमामों के खिलाफ बोलते हैं तो कभी हाफिज़ों के खिलाफ बोलते हैं, तो ना जाने क्या क्या बयान देते हैं, किसके किसके क्या क्या बोल करके पार हो जाते हैं, है ना। स्टेज मिंबर रसूल है और ना जाने वहाँ पर कैसे कैसे अल्फाज का ये इस्तेमाल करते हैं, और हमें इतनी जुर्रत भी नहीं कि हम इनके खिलाफ खड़े हो सकें, है ना। बस मैंने ये कोशिश की और मैंने ये पैगाम पहुंचाना चाहा कि इनकी तकरीर से जो तासुर मिलता है कि जिन लोगों के बच्चे भाई हिफ्ज़ कर रहे हैं वो अपने बच्चे को फ़ौरन हिफ्ज़ लाइन से हटा दें, पहले अल्लामा साहब बनाइए, पहले मुहद्दिस साहब बनाइए, पहले मुफ्ती साहब बनाइए, उसके बाद वो हिफ्ज़ करेंगे इनकी तकरीर के बकौल, जैसा कि इनकी तकरीर से हमें और आपको समझ में आता।